ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کلمہ طیب کے تصور اور کانسیپٹ اور میننگز میں کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے، کم از کم 3 کلموں کا وجود ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی بارگاہ میں کلمہ طیب کی رسائی ہے، اور وہی کلمہ طیب ہے کہ جو نیکی کے عمل کو قبولیت کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر کتنا ہی عمل صالح ہو مگر عمل کی بنیاد اگر کلمہ طیب نہ ہو تو قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا، قبولیت کا مقام نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اس ٹرم کو قائم کر کے کلمہ طیب سورہ ابراہیم میں اس کو ایگزامپل اور مثال سے سمجھاتا ہے۔ الم تراؤ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ تیرا رب کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کر رہا ہے؟ کلمہ طیب بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے شجرہ طیبہ ہو۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ الم تراؤ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تو نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کیا کہ کلمہ طیبہ بالکل ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ ہو۔ اس مقام پر رب العالمین نے کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی شجرہ طیبہ سے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جتنے اجزاء، جتنے جز، جتنے پارٹس قرآن شجرہ طیبہ کے بیان کرے گا وہ سب کے سب کلمہ طیبہ میں بھی ہونے چاہیے، وہ سب کے سب کلمہ طیبہ میں بھی ہونے چاہیے۔ تو آپ بڑھ کر دیکھیے کہ قرآن مجید شجرہ طیبہ کے کتنے جز بیان کر رہا ہے۔ اصلھا ثابتون، اس شجرہ طیبہ کی ایک جڑ ہے جو ثابت و برقرار ہے۔ آپ کے مائک مزہ نہیں دے رہے ہیں مجھ کو، نہیں بالکل نہیں۔ یا کوئی محرم سے ہر جگہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں لیکن عجیب ہو، وہ والا مائک لگائیے، چھوڑیے اس کو، ہے نہیں 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 لطف دے رہا مجھ کو۔ اس میں پاور نہیں، ہاں لگا دیں، پاور دور رہنا چاہیے، میں اس کو اس کی پاور بھی ہاں، اور یہ سب کام سیٹ ہو جانا چاہیے۔ کہاں ہے یہ؟ نہیں وہ ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو چل ہی رہا ہے، اس کی بات کریے۔ ابھی تو چلا تھا یہ شاید یہاں کا کنیکشن تو گڑبڑ نہیں ہے۔ ناصر نکالا اپنی مرضی سے کروں گا۔ ہاں ایک مرتبہ نعرہ صلوات اور پڑھ دیجئے۔
گفتگو کو میں تھوڑا سا ریفریش کر دوں کہ میں نے سورہ فاطر کی آیت کو پڑھا، 35واں سورہ 19ویں آیت، کہ جس میں رب العالمین نے اس ٹرم کو قائم کیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی بارگاہ میں کلمہ طیب پہنچتا ہے۔ اور اس کے بیان میں نے عرض کیا کہ عربی زبان میں 3 صیغے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ کلمتون 1 کلمہ، کلمتان 2 کلمے، اور کلم کم از کم 3 کلمے۔ اور رب العالمین اس مقام پر کلمہ طیب کی ترکیب کو قائم کر کے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ طیب کلمات کے اندر کم از کم 3 کلموں کا وجود لازمی ہے، کم از کم 3 کلمات کا وجود لازمی ہے۔ اور پھر میں نے سورہ ابراہیم کی آیت کو تلاوت کی کہ الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تو نے غور نہیں کیا کہ تیرا رب کس طرح سے کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کر رہا ہے۔ کلمہ طیبہ بالکل ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ ہوتا ہے، کیونکہ مثال میں کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے مقابل لایا تو ماننا پڑے گا کہ اب قرآن جتنی ڈیٹیل شجرہ طیبہ کی دے گا اتنی ہی ڈیٹیل کلمہ طیبہ میں پائی جائے گی۔ تو اب آگے بڑھ کر شجرہ طیبہ کے جز اور اس کے پارٹس کو بیان کیا۔ پہلا جز اس کی جڑ ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ ہے جو ثابت و برقرار ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں آسمانوں تک بلند ہیں، آسمانوں تک بلند ہیں، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے، اور یہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر شجرہ طیبہ کے 3 جز بیان کیے، ایک اس کی اصل جڑ روٹ کو بیان کیا، ایک اس کی فرع شاخ کو بیان کیا، اور اس کے پھل ثمر اس کے فروٹ کو بیان کیا۔ جڑ کی تعریف یہ کی کہ اب کیونکہ 3 جز شجرہ طیبہ کے اس مقام پر بیان کیے قرآن نے، تو ماننا پڑے گا کہ کلمہ طیبہ میں بھی 3 جز ہوں گے۔ ایک جز اس کی اصل اور جڑ ہوگا، دوسرا جز اس کی فرع ہوگا، اور تیسرا جز اس کا ثمر ہوگا، تیسرا جز اس کا ثمر ہوگا۔ قرآن مجید نے شجرہ طیبہ کے جڑ کی تعریف کی، اصلھا فی السماء، اس کی اصل ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی روٹ ہے، اصلھا ثابتون، اس کی جڑ برقرار ہے، اس کی جڑ لا زوال ہے، دائم ہے، حی ہے، لا یموت ہے، ازلی و ابدی ہے، یہ مقام توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جس اسپرٹ سے میں نے شروع کی اپنی خطابت کو، اگر آپ ریسپانس دیں گے تو میں اسی انداز سے پڑھوں گا، ورنہ میں لو ٹون میں آ کر پڑھنے لگوں گا۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اصلھا فی السماء، اصلھا ثابتون، اس کی جڑ ہے جو برقرار ہے، اور یہ مقام توحید ہے، لا زوال ہے، حی لا یموت ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں ہیں جو آسمانوں تک بلند ہے۔ یہ نبوت ہے جو معراج کی بلندیوں پر ہے، یہ نبوت ہے جو معراج کی بلندیوں پر ہے۔ اور تیسرے جز کی تعریف کی، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے۔ کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں ہے۔ صلوات ضرور پڑھوا دیا کریں۔ کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کلمہ طیبہ کے 3 جز، ایک اس کی جز توحید ہے، دوسرا جز اس کی نبوت ہے، اور تیسرا جز اس کا امامت ہے۔ اور امامت کی شان اس طرح سے ہے، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ اگر کلمہ طیبہ کے جز اور اس کے حصوں میں کہ اس کے پارٹس کتنے ہیں حیران ہے، تو 2 مسئلوں پر غور کرے قرآن کے حوالے سے۔ پہلا یہ کہ کیوں قرآن مجید نے کثرت سے حضرت موسیٰ کی امت کے قصوں کو بیان کیا،
کثرت سے سب سے زیادہ جس نبی کی امت کے قصوں کو قرآن نے بیان کیا وہ بنی اسرائیل کے قصص ہیں. اور دوسرے یہ کہ احادیث مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں کہ میری امت پہ وہ تمام احوال اور واقعات گزریں گے جو موسیٰ کی امت پر گزرے تھے. حذو النعل بالنعل، صحیحین کی حدیثیں ہیں کہ تم ان کے نقش قدم پر اپنے نقش قدم رکھو گے. اور ادھر سورہ مزمل میں قرآن نے 1,24,000 انبیاء میں سے رسول کو چھوڑ کر کسی نبی کی تشبیہ نہیں دی ختمی مرتبہ سے بجز حضرت موسیٰ کے. ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، بالکل اسی طرح سے ہم نے رسول بھیجا فرعون کی طرف. یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کو بھیجا اسی طرح سے محمد کو بھیجا، نہیں، نبی کو بھیجا، تمہاری طرف نبی کو بھیجا. مماثلت دونوں کی ذات میں نہیں، کار رسالت میں ہے. مماثلت دونوں کی ہستیوں میں نہیں، اصول رسالت میں ہے. تو اب قرآن کی اس تشبیہ کی بنیاد پر اور دوسری طرف اس اصول کی بنیاد پر کہ قرآن مجید نے کثرت سے بنی اسرائیل کے قصوں کو بیان کیا. کیوں نہیں؟ اگر قرآن مجید واضح طور پر امت مسلمہ کے کلمے کو بیان نہیں کر رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے قوم موسیٰ کے کلمے کو دریافت کریں کہ موسیٰ کی امت کا کلمہ کیا ہے. اور عزیزان گرامی، قوم موسیٰ کے کلمے کو قرآن بیان کر رہا ہے سورہ شعراء کے اندر. قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے. اور جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینک دیا. فرعون کے دربار کا منظر ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ. اور ادھر موسیٰ نے اپنے عصے کو پھینک دیا. اور موسیٰ کا عصا، اس مقام پر قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے اف کو، ان کے دھوکوں کو ہڑپ کرتا چلا. دھوکے کے معنی کیا ہے؟ اف کے معنی کیا ہے؟ کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہو، جس کی حقیقت کچھ اور ہو. ان کے اف کو، ان کے دھوکوں کو، ان کے نظر بندیوں کو ہڑپ کرتا چلا. اور یہ دیکھ کر جادوگر فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا جو اژدہا بن گیا. ان کی ان رسیوں کو جو حرکت کر رہی تھی سانپ کی مانند ہڑپ کرتا چلا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے. سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے. اور اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا. سوال یہ ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو نبی کیوں مانا؟ کہہ دیتے کہ ہم سے بڑا جادوگر ہے. وہ کیوں سجدے میں گرے اور موسیٰ کی نبوت کا اقرار کیا؟ کہہ دیتے بہت بڑا جادو جانتا ہے. مگر قرآن بیان کرتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے. اور سجدے کی حالت میں انہوں نے کلمہ پڑھا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. ہم رب العالمین پر ایمان لائے. عزیزان گرامی، آج آپ کو خطابت کے داب اور پیچ سکھانے پڑیں گے. اتنی دقت مجھے ابھی تک یکم محرم سے نہیں ہوئی. 5-7 مقامات پہ پڑھ چکا ہوں. معلوم نہیں اب چیلنج گزر چکا ہے، آپ اتنی مجلسیں سن چکے ہیں کہ شاید کچھ دوبارہ گرم جوشی کی اور انویگوریشن کی ضرورت ہے آپ حضرات کو. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے. اور اس عالم میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمے کا پہلا حصہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. یہ پہلا حصہ ہے، توحید کا اقرار کیا. مگر ان کا کلمہ رکا نہیں ہے. اسی عالم میں کہا رب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. کلمے کا دوسرا حصہ. مگر پھر بھی ان کا کلمہ ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ کہہ بیٹھے رب موسیٰ و ہارون. ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم ہارون کے رب پر ایمان لائے. مفسرین نے بحث کی، فخر الدین رازی نے بھی بحث کی. جب وہ توحید کا اقرار کر چکے تھے، جب وہ موسیٰ کی نبوت کی گواہی دے چکے تھے، انہوں نے کیوں ہارون کا اپنے کلمے میں ذکر کیا؟ اس لیے رازی نے لکھا کہ اگر وہ ہارون کا ذکر نہ کرتے ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا.
ان کا کلمہ ناقص رہ جاتا. تو جس طرح سے کہ ہارون کا ذکر بنی اسرائیل کے کلمے میں جا کر ان کے کلمے کو کامل قرار دے رہا ہے، اسی طرح سے علی کا ذکر امت مسلمہ کے کلمے میں آ کر امت مسلمہ کے کلمے کا جز قرار پا رہا ہے. درود پڑھے محمد. نعرے کے بعد بیٹا درود پڑھوایا کریں، بیٹا نعرے کے بعد درود پڑھوایا کریں ہمیشہ. ہاں ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے. اس مقام پر آیت میں ہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم ایمان لائے رب العالمین کے اوپر، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر. اسلام کا ذکر نہیں، یہ ایمان کا ذکر ہے. اس لیے کہ ایمان کا کلمہ کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کے وصی کی گواہی نہ ہو. ایک کن کے یہ دو حرف ہیں، ایک کاف ہے ایک نون. ایک کن کے یہ دو حرف ہیں، ایک کاف ہے ایک نون. یہ دونوں بلا فصل ازل ہی سے ہیں مقرون. یہ دونوں بلا فصل ازل ہی سے ہیں مقرون. ایک گوشت ہے ایک پوست ہے، ایک نسل ہے ایک خون. ایک گوشت ہے ایک پوست ہے، ایک نسل ہے ایک خون. ہے فرق تو بس یہ کہ وہ موسیٰ ہے یہ ہارون. ہے فرق تو بس یہ کہ وہ موسیٰ ہے یہ ہارون. حیدر میں نبوت ہی نہیں اور تو سب ہے. اس پر حیدر میں نبوت ہی نہیں اور تو سب ہے. اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے. یہ امر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا. ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا. ماشاءاللہ. قسم خدا کی علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے. علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا خدا کو. ماشاءاللہ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک نقطہ اس مقام پہ عرض کرتا چلوں، اور یہ اس کا میں جو شعر پڑھ رہا تھا اس کا دوسرا بند عرض کروں گا. عزیزان گرامی، یہ سورہ شعراء ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید کا 27واں سورہ، اور ترتیب یہ ہے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. جادوگر کہہ رہے ہیں وَرَبِّ مُوسَىٰ وَہَارُون. ترتیب یہ ہے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر. موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر. مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 20واں سورہ سورہ طٰہٰ، ایک اہم ترین آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کی ایک دعا کی. رب موسیٰ و ہارون، یہاں موسیٰ کا ذکر پہلے ہے، ہارون کا ذکر بعد میں ہے. مگر سورہ طٰہٰ میں آیت اس طرح سے ہے رب ہارون و موسیٰ. پہلے ہارون کا ذکر کیا پھر موسیٰ کا ذکر کیا. سورہ شعراء کے اندر پہلے موسیٰ کا ذکر پھر ہارون کا ذکر. سورہ طٰہٰ کے اندر پہلے ہارون کا ذکر پھر موسیٰ کا ذکر. اب تو آپ کی یہ دعا جو دعائے توسل ہے قرآن کے مطابق ہو گئی نا، یا محمد یا علی، یا علی یا محمد. آپ سوچتے تو ہوں گے نا کہ علی کا محمد سے پہلے ذکر کیوں؟ بالکل اسی طرح سے ایک سورہ طٰہٰ کے اندر ہارون کا موسیٰ سے پہلے ذکر کیا تاکہ قرآن میں جتنے بھی مقامات ہیں ہارون کے ان کی مشابہت علی ابن ابی طالب سے بھی ہو جائے. یہ امر حقیقت و عقیدت پہ نہ محمول. ایک باغ کے دو غنچے ہیں، ایک شاخ کے دو پھول.
ایک باغ کے 2 غنچے ہیں، ایک شاخ کے 2 پھول، ایک ساخت کی 2 تیغ، یہ معمور وہ مسلول۔ میان میں ایک کھچی ہوئی تیغ، میان میں رحمت للعالمین کی تیغ، کھچی ہوئی تیغ صاحب ذوالفقار کی تیغ۔ ایک ساخت کی 2 تیغ، یہ معمور و مسلول، ایک سطح کے 2 ناپ ہیں، ایک عرض ہے ایک طول۔ ایک سطح کے 2 ناپ ہیں، ایک عرض ہے ایک طول، چھوٹا ہے ذرا ایک تو یہ حد ادب ہے، اس پر بھی اگر ان کو نہ مانے تو غضب ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے قوم بنی اسرائیل کے کلمے کا تعارف کروایا۔ ایک آیت میں آمنا برب العالمین آیا، توحید کا لفظ ذکر آیا، اور دوسری آیت میں نبی اور نبی کے وسیع موسیٰ و ہارون کا ذکر آیا۔ بالکل اسی طرح سے یہاں گفتگو ہے، اور ظاہر ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے اور دنیا اس کو سنے کہ شیعہ جو اپنا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو جزو ایمان قرار دے رہے ہیں، اس کی بنیاد صرف تاریخ نہیں، صرف حدیث نہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے ایک آمنا برب العالمین ایک آیت میں آیا اور رب موسیٰ و ہارون دونوں کا ذکر ایک الگ آیت میں آیا، بالکل اسی طرح سے جب قرآن نے امت مسلمہ کے کلمے کا تعارف کروایا تو توحید کا علیحدہ ذکر کیا، اور جس طرح سے کہ وہاں موسیٰ و ہارون ساتھ آئے تھے، یہاں نبوت و امامت کا ساتھ ذکر کیا۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا۔ قولو، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ گے۔ یہ سورہ بقرہ میں آیا، توحید کا پہلا حصہ، کلمے کا پہلا حصہ۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو سورہ بقرہ میں آیا، جیسے کہ وہاں جادوگروں نے توحید کا ذکر علیحدہ آیت میں کیا، اور جس طرح سے اس مقام پر وہاں موسیٰ و ہارون کا ساتھ ذکر ہوا، امت مسلمہ کے کلمے کا، نبوت اور نبوت کے وسیع کا ذکر ایک ساتھ آیا سورہ فتح کے اندر۔ اور ایک اہم بات ہے، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں نقطہ نہیں ہے کہ سورہ فتح کے اندر یہ آیت کیوں آئی ہے، محمد رسول اللہ، درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، مگر آیت رکی نہیں ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی صحبت میں نہیں، معیت کے اندر ہیں۔ صحبت میں اور معیت میں فرق کیا؟ صحبت میں جسمانی طور پر قریب آنا، اسی طرح سے جدا بھی ہو جانا، مگر معیت میں اتنا قریب آ جانا کہ نفس رسول بن جانا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، کلمے کا دوسرا حصہ۔ مگر اس کے بعد آیت کہتی ہے، کنٹینیو ہے، والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں۔ کم از کم اس مقام پر پہنچ کر پتہ لگا کہ رسالت کی شہادت کے بعد اگر کوئی ذکر ہوگا، کوئی گواہی ہوگی، تو وہ اسی کی ہوگی یا انہی کی ہوگی کہ جو رسول کی معیت میں ہے، کبھی ساتھ نہ چھوڑیں، کبھی ساتھ نہ چھوڑیں۔ عزیزان گرامی، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کلمے کا دوسرا حصہ سورہ فتح میں کیوں آیا۔ اگر آپ سورہ فتح کے شان نزول کو دیکھیں اور پڑھیں تو سورہ فتح صلح حدیبیہ میں نازل ہوا۔ بہت اہم بات، تھوڑی سی آپ کی ظاہر ہے کہ نظر ہے، اور بہت بڑی نظر ہے ماشاءاللہ تاریخ کے اوپر، کہ آپ سب جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت کسی نے کہا تھا کہ آج جتنا شک میں نے کیا، پلیز درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کسی نے کہا تھا نا کہ آج جتنا شک میں نے رسالت پر کیا، اس سے کبھی پہلے نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو معلوم ہے اگر یہ والی امامت ہو
تو امام المشککین کہا جا سکتا ہے. شک کرنے والوں کا خلیفہ نہیں، شک کرنے والوں کا امام. کہا تھا نا کہ جتنا میں نے حدیبیہ کے دن رسول کی رسالت پر شک کیا اتنا کبھی نہیں کیا. تو آپ نے جانا کہ سورہ فتح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا اور اس میں اللہ نے گواہی دی محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ. اس لیے یہ آیت کلمے کا دوسرا حصہ سورہ فتح میں آیا تاکہ اس شک کرنے والے کا شک بھی دور ہو جائے. قرآن گواہی دے رہا ہے اور اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کی معیت میں ہیں. آپ کو بڑا لطف آئے گا روحانی اور علمی جب میں اس کو سولو کروں گا کہ یہ ماہو کے اندر کون ہے جو ان کی معیت میں ہیں. وہ کون ہے؟ اس کو اسی نسبت سے سمجھیے جو ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے. جو ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں. عزیزان گرامی، جہاں بھی جمع کا صیغہ اسی انداز میں آیا ہے جو جمع کا صیغہ ولایت کے لیے آیا تھا جمع کے ساتھ. اور تمہارے ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دینے والا ایک ہی ہے مگر اس کے شرف کے لیے قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں. یہ کون ہے؟ اسی نسبت سے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے. 25واں سورہ قرآن کا سورہ فرقان، ایک آیت ہے سورہ فرقان کے اندر، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کر دی. وجعلنا معہ، یہی لفظ ماہو استعمال کر رہا ہے. لقد آتینا موسیٰ الکتاب، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کر دی. وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا. محمد رسول اللہ والذین معہ اخاہ علی وزیرا. درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اسی تواتر میں اور اسی تناظر میں گفتگو ہے. میں دو دعائیں قرآن مجید سے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک موسیٰ کی دعا اور ایک مصطفیٰ کی دعا. مگر موسیٰ کی دعا میں اور مصطفیٰ کی دعا میں ایک فرق ہے. قرآن میں موسیٰ کی دعا طلب ہے، مصطفیٰ کی دعا عطا ہے. طلب اور عطا میں کیا فرق ہے؟ طلب میں مانگنے والا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، عطا میں دینے والا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. اور الہیات کے مسائل سمجھا رہے تھے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام. اور ہشام ابن حکم کو، بڑے معروف صحابی ہیں 6 اور 7ویں امام کے، اور کہا کہ ہشام، بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس کا رب اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے. مگر بات ابھی رکی نہیں ہے. ہشام، بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جتنا جھکتا ہے اس کا رب اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے. مگر ہشام، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جھکتے ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے. تمہارا رب تم کو اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے. تو یہ دو دعائیں ہیں، ایک موسیٰ کی دعا اور ایک مصطفیٰ کی دعا. موسیٰ کی دعا طلب ہے، مصطفیٰ کی دعا عطا ہے. موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے. اور مقام عطا پہ خود رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے، الم نشرح لکا صدرک.
اے رسول کیا میں نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یہ طلب وہ آتا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ شرح صدر سے مراد کیا؟ شرح صدر قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ سینوں کے کھولنے سے مراد کیا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے نور میں پاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ڈیفینیشن کے مطابق شرح صدر، سینے کا کھلنا، نور اور ہدایت میں اضافے کا نام ہے، عمل جراحی آپریشن کا نام نہیں ہے۔ آپریشن کا نام نہیں ہے، عمل جراحی کا نام نہیں ہے، ہدایت اور نور میں اضافے کا نام ہے۔ یہ ہے شرح صدر کے معنی، سینے کے کھولنے کے معنی۔ مگر اس مقام پر ایک اور عجیب و غریب پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب اسلام کا ذکر کیا تو اس کا ذکر سینے صدر سے کیا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ مگر جب قرآن مجید نے ایمان کا ذکر کیا تو اس کا حوالہ دیا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ اسلام کا حوالہ سینے سے دیا، ایمان کا حوالہ دل سے دیا۔ اب آپ دیکھیے شیطان کو جو اجازت دی اللہ نے کہاں تک آیا؟ بہکاتا ہوا یوسوس فی صدور الناس، انسان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے سینوں میں، کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ دلوں کے اندر، کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ دلوں کے اندر یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان کا حد عمل سینہ تک ہے، جبکہ سینہ اسلام کا مقام ہے اور قلب ایمان کا مقام ہے، یعنی شیطان اسلام میں خلل ڈال سکتا ہے، ایمان میں نہیں ڈال سکتا۔ سینہ اسلام کا مقام، قلب ایمان کا مقام، اسلام میں وسوسہ ڈال سکتا ہے مگر ایمان میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک اور جملہ اس کرتا چلو، مسلمان کو بہکا سکتا ہے، مومن کو نہیں بہکا سکتا۔ درود پڑھے محمد والے محمد کا۔ عزیزان محترم، جب گفتگو اس مقام تک پہنچی تو ایک علم باطن کا ایک نقطہ اور سنتے چلے۔ ایک ہمارے انسان کے 4 مقامات ہیں، باطنی ڈورز یا اسٹیشن سے 4 ہیں۔ پہلا سینہ ہے جس کو قرآن نے کہا اسلام کا مقام، اس کے اندر قلب ہے کہ جس کو قرآن نے کہا ایمان کا مقام، قلب کے اندر فؤاد ہے، اس کا ترجمہ کرنے والوں نے دل ہی کیا ہے، فؤاد کا ترجمہ، مگر فؤاد دل نہیں، دل کا دل ہے، دل کا دل ہے فؤاد۔ ایک مرتبہ میں بہت پہلے تقریر کر رہا تھا کسی مقام پر، ہاں کیلگری میں، ایک نیورو سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور تقریر کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ مولانا جو کہا کہ دل کا دل ہے فؤاد، کہ آج نیورو سائنسز نے ثابت کیا کہ قلب تو بدن کو کنٹرول کر رہا ہے اور خون کو سپلائی کر رہا ہے، اور قلب کے اندر ایک اور چھوٹا سا مقام ہے جو قلب کو کنٹرول کرتا ہے، جس کو قرآن فؤاد کہہ رہا ہے اور سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں قرآن اور سائنسز اور پہ میں گفتگو کروں گا، ائمہ کے علوم پر بھی، اور ظاہر ہے کہ آج آئس بریکنگ تقریر تھی، واقعی آئس بریکنگ۔ میں کوشش کروں کہ میں ارتھ شیٹرنگ تقریر کروں اور آئس کو بریک کروں۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، پہلا مقام سینہ صدر اسلام، اس کے اندر قلب ایمان، اس کے اندر فؤاد۔ تو اگر سینہ اسلام کا مقام ہے، اگر قلب ایمان کا مقام ہے، تو فؤاد حکمت کا مقام ہے۔
फुआद हिकमत का मकाम है, और उस फुआद के अंदर यानी सीने के अंदर कल्ब, कल्ब के अंदर फुआद, कल्ब का कल्ब, और उस फुआद के अंदर लुब है कि जिसको कुरान ने सिंगुलर कभी यूज नहीं किया, अलबाब, उलिल अलबाब, अक्ल वाले कहकर यूज किया। उसके अंदर अक्ल का वजूद है जो हिकमत का मकाम है। और जब इस्लाम सीने में हो, ईमान कल्ब में हो, और मारिफत फुआद में हो, और हिकमत अक्ल में हो, तो ये मोमिन कामिल का मकाम है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जाने मोहतरम में अर्ज कर रहा था कि दो दुआएं इनको कंपेयर करना चाहता हूं कुरान से। एक दुआ मूसा की, एक दुआ मुस्तफ़ा की। मूसा की दुआ तलब है, मुस्तफ़ा की दुआ अता है। मूसा मांग रहे हैं और मुसलसल मांग रहे हैं, मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे अम्र को आसान कर दे, मेरी जबान की लुकनत को दूर कर दे, मेरे लिए एक वजीर करार दे, मेरे लिए एक वजीर करार दे। वजीर के माने क्या है? वजीर का लफ्ज विज्र से निकला, वाव जा रा वाव जे रे। विज्र इसको कहते हैं बोझ, अरबी जबान में विज्र कहते हैं बोझ को, और जो बोझ का उठाने वाला है वजीर बन जाता। यहां इस मकाम पर कोई बर्डन जाहिरी मुराद नहीं है मूसा की, बल्कि नुबुव्वत का बोझ मुराद है, नुबुव्वत का बर्डन मुराद है। और एक और लफ्ज है दुआ के अंदर, आयत है, वशरिक हो फी अमरी, और हारून को मेरे अमर में शरीक करार दे। अज़ीज़ान गिरामी, अहम एक आयत इसके बाद पढ़ना चाहता हूं, वशरिक हो फी अमरी, और हारून को मेरे कार्य नुबुव्वत में शरीक करार दे। और ये पूरी तशबीह हारून की मुसलसल है, एक जो अली के लिए है मुस्तफा के साथ। तो कुरान ये भी बयान कर रहा है कि मूसा की दुआ में था कि मूसा को मेरी नबुव्वत में शरीक करार दे। ये शिरक नहीं है, खुद मूसा की दुआ है कि जिसको अल्लाह ने रिस्पॉन्ड भी किया है। आपने जाना है कि नबुव्वत में किसी के शरीक करार दिया जाए, क्या ये शिरक था? मगर मूसा की दुआ थी, अल्लाह ने कबूल कर ली कि हाँ, मैंने हारून को तेरे कार्य नबुव्वत में शरीक करार दिया। तो अब मानना पड़ेगा कि अली भी मुस्तफा के कार्य नबुव्वत में शरीक होंगे, अली भी मुस्तफा के कार्य नबुव्वत में शरीक होंगे, मगर किस तरह से? यह आयत कुरान मजीद की आपको सुनाना चाहता हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, वाहिद के सीगे से हुक्म दिया। अगर जमा का सीगा होते तो हम जान लेते कि नबी के बाद आले नबी को भी हुक्म है, मगर वाहिद के सीगे से नबी को हुक्म दिया, जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, नबी जिहाद कर मुनाफिकीन से भी, कुफ्फार से भी। खुदा के लिए मेरे साथ चलिए, तवज्जुआत का तालिब हो। जाहिदल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ए नबी जिहाद कर कुफ्फार से भी, मुनाफिकीन से भी। जितनी भी सीरत की किताबें हैं, जितनी भी तारीख की किताबें हैं, सब कहती है कि नबी ने जिहाद किया, मगर कुफ्फार से। नबी ने जिहाद किया मगर कुफ्फार से। नबी का कोई जिहाद नहीं मिलता मुनाफिकीन से, मगर हुक्म यह था कि दोनों से जिहाद करो। अगर नबी ना करे तो हुक्म इलाही की पैरवी नहीं की तो मानना पड़ेगा कि कोई बाद नबी था, नबी के अमर में शरीक था कि जिसने जबल में, सिविल में, नहरान में मुनाफिकीन से जिहाद किया। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात इसी हवाले से अर्ज करता चलूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब जमल की लड़ाई खत्म हुई और अमीरुल मोमिनीन मैदान में घूम रहे थे लाशों के दरमियान, तो एक शख्स आया, अमीरुल नहजुल बलागा में मौजूद है, ये आके सलाम किया, कहा या अली फतह मुबारक हो। आपने रिस्पॉन्ड दिया, कहा कि या अली क्या ही अच्छा होता कि आज मेरा भाई जिंदा होता, वो भी आकर आपके साथ जिहाद करता। कहा मैंने तेरे भाई को लड़ते हुए देखा है। कहा मौला कई बरस गुजर गए कि उसका इंतकाल हो गया? कहा नहीं, मैंने उसको जमल के मैदान में लड़ते हुए देखा। उसके बाद इरशाद फरमाया कि सिर्फ तेरा भाई नहीं,
यह जुमला मैं सुनाना चाहता हूं, सिर्फ तेरा भाई नहीं, कयामत तक जितनी भी मोमिनीन की रूहें थी जमल के मैदान में मेरे साथ जंग कर रही थी। जमल के मैदान में मेरे साथ थी और वो जंग कर रही थी। गुफ्तगू करता रहूंगा इन असरार पर इमामत की भी। तो अजीजान गिरामी में इस मकाम पर पहुंचा कि मूसा की दुआ सुना रहा था कि परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरी अम्र को आसान कर दे, मेरी जबान की लुकनत को दूर कर दे और मेरे लिए मेरा वजीर, मेरे बोझ का उठाने वाला करार दे। फिर आगे बढ़कर कहा मिन आहली, मेरे अहले बैत से करार दे। एक अजीब व गरीब बात अर्ज करूं, कुरान मजीद का मुतालिया जब आप करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी किसी नबी को अल्लाह ने अगर कोई मकाम अता किया, रूहानी दर्जा अता किया, जिम्मेदारी अता की, तो पलटकर उस नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे साथियों में से भी कोई होगा, मेरे शहर वालों में से भी कोई होगा। इब्राहिम को इमामत मिली, पलटकर कहा वमिन ज़ुर्रियती। हारून ने इमामत तलब की, मूसा की मिन आहली, अपने असाब से तलब नहीं की, मेरे अहले बैत में से किसी को वजीर बना। और फिर नाम भी लेकर कहा हारूना अखी, हारून को बना जो मेरा भाई है। मैंने कहा कि मूसा मकाम तलब पर थे, मुस्तफा मकाम अता पर हैं, इसलिए मुस्तफा कुरान मजीद में अली की विजारत के लिए दुआ नहीं मांगेंगे, खुदा खुद मुकर्रर करेगा, खुदा खुद मुकर्रर करेगा। अब आप ये देखिए, ये दुआ कि जो मूसा की दुआ के मुकाबले में मैं अर्ज करना चाहता था, कुल ए रसूल इस तरह से दुआ मांग, ये कह रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, परवरदिगार मुझे सदाकत की मंजिल तक पहुंचा दे, मुझे सदाकत की मंजिल से बाहर निकाल दे। सदाकत की मंजिल मदीना, सदाकत की मंजिल जहां से बाहर निकाल मक्का। हम दुआ मांगते तो पहले निकलने की दुआ मांगते, फिर पहुंचने की दुआ मांगते, मगर नबी पहले पहुंचने की दुआ मांग रहे हैं, फिर मक्के से निकलने की दुआ मांग रहे हैं। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, परवरदिगार मुझे सदाकत की मंजिल तक पहुंचा दे, मुझे सदाकत की मंजिल से बाहर निकाल दे, और फिर वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अपनी बारगाह खास से ताकतवर मददगार अता फरमा दे। अजीजान गिरामी, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह मुस्तफा की अपनी दुआ नहीं है, इसलिए कि इस दुआ से पहले लफ्ज कुल है। ए रसूल इस तरह से दुआ मांग, आप गौर फरमाइए, ए रसूल इस तरह से दुआ मांग, यानी हारून मूसा के वसी बन जाए, यह मूसा की तमन्ना है, मगर अली रसूल के मददगार बन जाए, यह मुस्तफा की नहीं, खुदा की मशीयत का तकाज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, इस मकाम पर एक बात अर्ज करता चलूँ, ज़ाहिर है उसको मैं कल कंटिन्यू रखूँगा और थोड़ा मज़ीद कल तक और मैं रेस्ट भी कर लूँगा, फ्रेश भी हूँगा मज़ीद, और खिताबत की और माइट एंड फायर भी होगा इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मुझे अपनी बारगाह खास से सुल्तान नसीर अता फरमा, हमेशा का मददगार अता फरमा, और हमेशा विक्टोरियस गालिब आने वाला अता फरमा। ये पूरी डेफिनेशन सुल्तान नसीरा की वही है जो अली के लिए है, गालिब अला कुल्ले गालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब। अजीजान गिरामी, इस मकाम पर सूरह हूद की आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। हजरत हूद अपनी उम्मत से खिताब करते हैं, अपनी उम्मत से खिताब कर रहे हैं और बड़े एंग्री हैं अपनी उम्मत पर, और क्यों ना एंग्री हो, खुदा गजबनाक है हूद की उम्मत पर। कद वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व गज़बुन, ऐ मेरी उम्मत, तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से मुसल्लत कर दी गई, या मुसल्लत कर दिया गया रिज्स को और गजब को, रिज्स को और गजब को। ये वही लफ्ज रिज्स है जो अब तथहीर की आयत में पढ़ते हैं।
بہت غور سے سنیے گا, لفظ ب لفظ میں پڑھ رہا ہوں اور لفظ ب لفظ اس کو میں سالو کر رہا ہوں اور اس کی لاجک کو بیان کر رہا ہوں. قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب, تمہارے رب کی طرف سے رجس نازل ہوا تم پر اور غضب نازل ہوا. آپ بہت پڑھتے ہیں اس آیت کو, بچپنے سے اس آیت تطہیر کو پڑھتے ہیں. لیذھب عنکم الرجس, رجس کے معنی جانتے ہیں کیا ہیں؟ بظاہر تو انٹیوٹیولی تو یہی ہے کہ گندگی, پلیدگی, کثافت. نہیں, قرآن رجس کی کیا ڈیفینیشن دے رہا ہے؟ قرآن مجید نے رجس کی کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ ارشاد فرماتا ہے کہ قضاء, سورہ بنی اسرائیل ہے, قضاء کا یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون, جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر رجس کو مسلط کر دیتا. قرآن مجید کے نزدیک رجس کے معنی عقل کی کمی کا نام ہے, عقل کے نہ استعمال کرنے کا نام ہے. جہاں عقل کی کمی ہے وہاں رجس ہے, اور جہاں عقل اپنے کمال پر ہے یطہرکم تطہیرا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی, اسی رجس کی دوسری ڈیفینیشن میں کل کی تقریر میں بیان کروں گا. اس مقام پر اتنا ہی کافی ہے کہ رجس عقل کی کمی کا نام ہے, اس نعمت کے استعمال نہ کرنے کا نام ہے. قضاء لکا یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون. تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم پر رجس کو اور غضب کو مسلط کر دیا. اور کیوں مسلط کیا؟ اس لیے یہ ہے ریزن, لقد سمیتموها انتم, لقد سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. وہی لفظ سلطان جو وہاں آیا نبی کی دعا میں, اس لیے کہ تم نے ایسے ناموں کو چن لیا, ایسے ناموں کو پسند کر لیا, ایسے ناموں کی طرف نسبت دے دی کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے, ابھی میں عربی قرآنی لفظ رکھ رہا ہوں, کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے سلطان کو نازل نہیں کیا. تم نے ایسے ناموں کو چن لیا, تم نے ایسے ناموں کو پسند کر لیا, تم نے ایسے ناموں کی طرف نسبت دے دی ما نزل اللہ بہا من سلطان, کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے سلطان کو نازل نہیں کیا. اللہ نے سلطان کو نازل نہیں کیا. عزیزان گرامی, ایک بات میں عرض کروں, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان ناموں کی وجہ سے حضرت ہود کی امت غضب اور رجس کا شکار ہوئی, کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے سلطان کو نازل نہیں کیا. قرآن مجید میں سلطان کے دو معنی, ایک تو طاقت اور قوت کے, اور ایک علم اور دلیل کے. سلطان کے یہ دو معنی ہیں کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ نے سلطان کو نازل نہیں کیا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ صرف ابتر وہ نہیں کہ جس کی نسل نہ باقی رہے. جو سورہ کوثر میں آپ پڑھتے ہیں ابتر, آپ دیکھیں علی کے مقابلے میں جو نام ہیں, ان ناموں کی کوئی ڈیریویشن ہوتی ہے, ان ناموں کی کوئی کنجوگیشن ہوتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان ناموں کے اندر کوئی کنجوگیشن پائی جاتی ہے, کوئی ڈیریویشن پائی جاتی ہے؟ اگر شاعر بھی استعمال کریں تو نہ تو مصرے میں آتے, نہ قافیے میں آتے, بلکہ منہ کڑوے ہو جاتے ہیں. تو صرف نسل ابتر نہیں ہوتی بلکہ نام بھی ابتر ہوتے ہیں. صرف نسل ابتر نہیں ہے, نام بھی ابتر ہیں. تو تم نے ایسے ناموں کو چن لیا, ایسے ناموں کو تم نے پسند کر لیا جن ناموں کے ساتھ اللہ نے قوت و طاقت کو نازل نہیں کیا. اب میں آ رہا ہوں, اب میں استنباط پر آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ نے عرش کے خزانوں سے نازل کیے, اور جب ان ناموں کو نازل کیا تو اس کے ساتھ قوت و طاقت کو نازل کیا. تو ہم علی کہہ کر, حسین کہہ کر ان ناموں کو نہیں, اس طاقت کو طلب کر رہے ہیں جو ان ناموں کے ساتھ نازل ہو رہی ہے. جزاک اللہ. ایک اور بھی تو مصرا اس کا, جزاک اللہ.
اور نعرہ صلوات. میں اس مقام سے گریز اختیار کروں گا. سلسلہ تو بہت پیک پر ہے اس وقت, لیکن میں نے ایک اصول یہ بھی بنایا کہ مقتل اور فضائل کے بیچ میں تھوڑی سی تاریخ پہ میں گفتگو کروں اور ایک برج کروں مصائب اور مقتل کی طرف. ظاہر ہے کہ آج کی تاریخ کی نسبت ہے ثانی زہرا اور ام المصائب بی بی زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا سے, تو میں کچھ تھوڑی سی گفتگو بی بی کے سلسلے میں بھی کروں گا, مصائب بھی بی بی ہی کے پڑھوں گا کیونکہ اوپر تابوت بھی برآمد ہوگا. لیکن اس مقام سے یہ میں نے بالکل یک لخت اس مقام پر اپنی تقریر کو روکا ہے اور انشاءاللہ کل یہ کنٹینیو رہے گی کلمہ طیبہ ہی کے عنوان پر. عزیزان گرامی, ایک ویسٹرن ہسٹورین, مغرب کا مورخ, اسپین کی تباہی پر, اسپین کے فال اور ڈیکلائن پر اس کا ایک عجیب و غریب ریزن بیان کرتا ہے. 700 سال اسپین میں مسلمان رہے, سویلائزیشن پھیلی اور پھر ایک بڑی سویلائزیشن وجود میں آئی کہ مدرسے بھی بنے اور لائبریریاں بھی بڑی بڑی قائم ہوئی. اسپین نے بڑے بڑے اسکالرز اور فلاسفرز بھی پیدا کیے. مگر عجیب بات ہے کہ 700 سال 7 سینچریز کے باوجود اسپین سے مسلمان فنا ہو گئے, مٹ گئے. اس مغربی ہسٹورین نے ایک عجیب و غریب وجہ بیان کی. کہا میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام انہی مقامات پر پھیلتا رہا, پھلتا رہا, ترقی کرتا رہا, برکت پاتا رہا جہاں اسلام کے دامن میں حسینیت کا وجود رہا. جہاں اسلام کے دامن میں حسینیت کا وجود رہا. یہ عقیدت مند نہیں کہہ رہا, یہ محب اہل بیت کا نہیں کہہ رہا, ایک ویسٹرن سیکولر ہسٹورین کہہ رہا ہے. کیا کہ اسلام روئے زمین پر انہی مقامات پر باقی ہے اور ترقی کرتا رہا کہ جہاں حسینیت کا وجود رہا. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو اب تو حسینیت کے دشمن اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حسینیت کا ذکر اسلام کے بقا کی بنیاد ہے. حسینیت کا ذکر اسلام کے بقا کی بنیاد ہے. اب میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں, 700 سال تک لا الہ کی آواز کو تو بلند کرتے رہے مگر بنا لا الہ سے غافل رہے. اب آپ نے دیکھا کہ میرا یہ بیان بھی کلمہ طیبہ تک جا رہا ہے, اس لیے کیوں کلمے میں یہ 3 حصے رسالت کے اور امامت کے, ایک لا الہ ہے اور 2 بنا لا الہ ہیں. دنیا کی تاریخ کے لکھنے والوں نے جب تاریخ لکھی, ہسٹری لکھی, تو انہوں نے بادشاہوں کا ذکر کیا, حکمرانوں کا ذکر کیا. تاریخ عالم میں اتنے حکمراں, اتنے عالم پناہ, اتنے جہاں پناہ, اتنے گیتی پناہ, مگر پوری تاریخ میں واحد حسین ہے جو دین پناہ ہے. واحد حسین ہے کہ جو دین پناہ ہے. اور انہیں تو دین کی کعبے کی پناہ ڈھونڈی ہے اور دین نے خود حسین کے دامن کو تلاش کیا ہے. عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب, عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب, معین مقصد سلطان کربلا زینب, معین مقصد سلطان کربلا زینب. حسین منزل حق ہیں تو حق نما زینب, حسین منزل حق ہیں تو حق نما زینب. وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب, وہ انتہا شہادت تو انتہا زینب. برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا, برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا. جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا, جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا. عجیب و غریب مصرے ہیں مرحوم کوثر نیازی کے, نہیں جانتا کہ بحر میں ہے یا نہیں ہے, بہرحال عقیدہ ضرور ہے. جواب مریم, جواب مریم جناب زہرا, جواب مریم, بہت غور سے سنیے, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. جواب زینب کہاں سے لاؤں, جواب زینب کہاں سے لاؤں, جواب زینب جناب زینب,
درود پڑھیں محمد والے محمد. جواب زینب جناب زینب. تو عزیزان گرامی یہ ہے اس بی بی کا مقام. ظاہر ہے کہ کل میں اور مصائب پہ گفتگو کروں گا. تو یہ دو بند اور اس وقت میرے ذہن میں آ گئے بی بی ہی کے حوالے سے. اور اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر کائنات میں وفا کی انتہا ہے عورتوں میں تو جناب زینب کی ذات ہے, اور اگر مردوں میں ہے تو حضرت ابو الفضل عباس کی ذات ہے. اور دونوں کو ان دو بندوں میں شاعر نے جمع کیا. یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا, یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا, سب کو معلوم ہے آغاز اور انجام وفا, ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا, ایک پیاسے نے دیا خلق کو پیغام وفا, ایک پیاسے نے دیا خلق کو پیغام وفا. ابھی میں مصائب پر نہیں ہوں, درود پڑھ دے محمد والے محمد. ایک پیاسے نے دیا خلق کو پیغام وفا, ذو و شیشے میں کہا نور جو الماس میں ہے, سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے, سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. یہ ہے وہ ذات جو دریا سے پھری تشنہ آب, یہ ہے وہ ذات جو دریا سے پھری تشنہ آب, فرد ایک اور بھی ہے مثل ہے جس کا نایاب. فرد جواب زینب جناب زینب, فرد ایک اور بھی ہے مثل ہے جس کا نایاب, جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب, جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب. یہی وہ دو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب, یہی وہ دو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب. ایک نے داد وفا لے کے ترائی لے لی, ایک نے سر سے ردا دے کے خدائی لے لی, ایک نے سر سے ردا دے کے خدائی لے لی. عزیزان گرامی وہ بی بی وہ ہستی کہ جو شریکت الحسین کہلاتی ہیں, اور اس کے بارے میں عارفین لکھتے ہیں کہ جتنی بھی مصیبتیں حسین کی ان سب میں زینب شریک ہیں, مگر جتنی مصیبتیں حسین کی ہیں, جتنی مصیبتیں زینب کی ہیں اس میں حسین شریک نہیں. اور میری گفتگو ہوئی, دیکھیے آج کے دور میں ظاہر ہے کہ اسی لہجے میں بات کرنی ہے, چاہے وہ مصائب ہوں یا فضائل ہوں, ایک نیورو سائنٹسٹ سے. اور میں نے عصر عاشور کا ذکر کیا, شام غریبہ کا ذکر کیا, سید سجاد کی مصیبتوں کا ذکر کیا, اور ثانی زہرا کی مصیبتوں کا ذکر کیا. سیکولر نیورو سائنٹسٹ کہا کہ ایک ایسا انسان اگر وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کو عصر عاشور اس کا برین ہیمریج ہو جانا چاہیے اتنی مصیبتوں کے بعد, اور اگر نہیں تو شب عاشور مر جانا چاہیے دونوں کو, نہیں تو اگلے دن مر جانا چاہیے. مگر یہ بھی قدرت کا معجزہ ہے کہ کسی امام کی امامت اتنی طویل نہیں ہوئی جتنے دکھ بھرے ماضی کے ساتھ سید سجاد کی ہے, تقریباً 34 سے 35 سال. کتنا طاقتور ترین انسان ہے تاریخ کا. کل میں امام کی طاقت پر گفتگو کروں گا. لوگ صرف مظلومیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میں ان کی قوت و طاقت پر گفتگو کروں گا. اور کیا یہ نقطہ کافی نہیں ہے کہ علم انسانی کے پوائنٹ آف ویو سے 24 گھنٹے میں جس انسان کو ختم ہو جانا چاہیے وہ اپنے آپ کو سروائیو کیے ہوئے 34 سال, اور وہ بی بی تقریباً 4 سے 5 سال تک زندہ رہی ہے بعد کربلا ثانی زہرا بھی. اور ثانی زہرا کی مصیبتیں بہت بڑی مصیبتیں ہیں. ان میں ہر بیوی کی ایک عجیب و غریب مصیبت ہے. کچھ بیویاں ایسی ہیں کہ ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکیں, اس لیے دمشق اور شام کے اطراف میں قبریں ہیں. رقیہ بنت علی کی قبر ہے. میں جب گیا تھا تو میں نے وہاں کے علماء سے کہا تھا کہ رقیہ بنت الحسین وہاں لکھا ہوا ہے, یہ رقیہ بنت علی ہیں, یہ رقیہ بنت علی ہیں. عزیزان گرامی بی بی زینب کے مصائب سے پہلے ایک تھوڑا سا میں رقیہ کے مصائب کا ذکر کروں. رقیہ حضرت عباس کی بہن ہے, رقیہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں. رقیہ کے مصائب کیا ہیں؟
रुकैया की मांग उजड़ गई, हजरत मुस्लिम शहीद हो गए। रुकैया के 2 बेटे ऐसे खोए कि जीते जी रुकैया को खबर ना हुई। रुकैया के 2 बेटे करबो बला में उनकी आंखों के सामने शहीद हुए। और फिर रुकैया की बेटी आतिका बिनते मुस्लिम शाम गरीबा में जब मख्तल में घोड़े दौड़ रहे थे, घोड़ों की टापों से पामाल हो गई। इसीलिए जब कूफा में दाखिल हुई और हजरत मुस्लिम के लाशे को लटके हुए देखा, जबान बेजबानी से रुकैया ने कहा, वाली आपके लाशे को देखा दिल को सुकून आ गया, मगर मेरे 2 लाल कहां चले गए, मेरे बच्चे कहां चले गए। ये रुकैया के मसाइल है और बीबियों के मसाइल पढ़ूंगा। अजीजान गिरामी, आज सामने में ज़हरा के मसाइल का जिक्र है, मगर वो मुसीबतें नहीं, ज़ैनब बिनते अली ने उसको अली की शुजाअत में बदल दिया, अली की खिताबत में बदल दिया। कल मैं खुतबा पढ़ूंगा बीबी ज़ैनब का, दरबार यजीद का भी और कूफे का भी। अजीजान गिरामी, हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है, हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है कि जब खैमों में आग लगी, जब खैमों में आग लगी तो मैंने एक बीबी को देखा, एक के बाद एक खैमे में आग लगती, सैदानियां दूसरे खैमे में चली जाती, मगर अब आखिरी खैमा रह गया। तमाम बीवियां मख्तल में बिखर गई, मगर एक बीबी को मैं देखता था, कभी जलते हुए खैमे में जाती, कभी खैमे के दरवाजे पर आती। अजीजान गिरामी, बीबी के मसाइल को देखिए, कभी आसमान को देखती, कभी मख्तल को देखती, फिर जलते हुए खैमे में चली जाती और एक मर्तबा एक बोझ को उठाकर अपनी पुश पर लाई और जलते हुए खैमे से दूर किया। मैंने जाना कि कोई कीमती गठरी और पूंजी होगी, मगर मैंने करीब आकर देखा वो एक जवान बीमार था। बाद में पता चला भतीजा सैयद सज्जाद थे। 3 मौके एक इमामत की हिफाजत की है, एक शाम गरीबा के से पहले असर के वक्त, खैमों की आग के वक्त, दूसरे दिन 11 मुहर्रम को कि जब काफिला मख्तल में आया और इमाम ने खुद बयान किया कि जब मैंने अपने बाबा के लाशे को इस आलम में देखा, करीब था कि मेरी रूह मेरे बदन से निकल जाए, कि मेरी फूफी आगे बढ़ी और मुझको दिलासा दिया, मुझको तसल्ली दी और एक तवील हदीस सुनाई जो उम्मे ऐमन के हवाले से बयान की। सैयद सज्जाद, गम न करना, बाबा की कब्रें भी बनेंगी, बाबा का मरकब भी बनेगा, एक शहर आबाद होगा, यहाँ जाहिर आएंगे, मुजाविर रहेंगे, उनके बूढ़े बूढ़ों पर रहेंगे, उनके जवान जवानों पर रहेंगे, उनकी औरतें औरतों पर रहेंगी, उनके बच्चे बच्चों पर रहेंगे। उम्मे ऐमन से मख्तल में यह हदीस सानिया ज़हरा में सैयद सज्जाद को बयान की है। अजीब और गरीब बात है कि इमाम को हदीस बयान की है, यही वो मकाम था कि इमाम ने गवाही दी, फूफी जान आप आलिम है गैर मुअल्लमा है, आप मुफाहमा है गैर मुफाहमा है। और फिर इब्ने ज़ियाद के दरबार में एक मर्तबा लिपट गई ज़ैनब और फिर बचाया भतीजे की जान को। अजीज़ान गिरामी, मख्तल में आशूर के दिन जो शहीद जाते, ज़ैनब जाए नमाज पर उनकी हिफाजत की दुआएं मांगती। कासिम गए, अली अकबर गए, मुस्लिम के नौनिहाल गए, मगर जब आनो मोहम्मद गए तो हिफाजत की दुआ न मांगी, दरे खैमा से अपने बच्चों की जंग को देखती रही। और जब वो जख्मी होकर जमीन करबला पर तड़पने लगे, ज़ैनब जाए नमाज पर आई, शुक्र का सजदा बजा लाई, आनो मोहम्मद के लाशें आए, ज़ैनब ने एक नजर भरकर देखा, उसके बाद फिर शुक्र का सजदा किया, फिर आनो मोहम्मद का नाम न लिया। शाम गरीबा आ गई, मख्तल से गुजर गई, शाम के बाजार तक पहुंची, जिंदान शाम में कैद हुई, शहीदों के सर आए, मगर आनो मोहम्मद की तरफ तवज्जो न की। शाम से काफिला चला, करबला से गुजरा, मदीना तक पहुंचा, मदीने के बाहर ठहर गया, मदीने के लोग दौड़े। जब बशीर ने सुनाई अब्दुल्लाह इब्न जाफर खैमे में ज़ैनब के दाखिल हुए, एक मर्तबा आगे बढ़कर भाई का पुरसा दिया और फिर पूछा, ज़ैनब बिनते अली, मेरे बच्चों का हाल बताओ। ये पहला मौका था कि जब शौहर की ज़बानी बच्चों का नाम सुना, फूट फूट कर बिनते अली ज़ारो कतार रोने लगी। एक दिल को ठेस हुई
ہمارے بچوں نے بابا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم امام کیجئے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں